نیبر جو 7 گنا زیادہ بڑا تھا، تو اس میں جو یہ انسیکیورٹی آئی پہلے سے ہی، جو 1948 میں پہلی ان کے ساتھ کانفلکٹ ہوئی اور اس کے بعد 65 میں، تو وہ جو سارا ہمارا مائنڈ سیٹ تھا وہ صرف ون ڈائمینشنل تھا کہ ہمیں ملٹری سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ اور یہاں میں آج ضرور اپنی سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ اس کے باوجود کہ ہماری بڑی تھریٹ تھی اور بڑا ملک تھا ان کا، جس طرح انہوں نے ہمیں سیکیور رکھا۔ اور یہ جو ابھی ریسنٹلی بھی یہ جو وار آن ٹیرر ہوئی، اس کے اندر جو قربانیاں ہماری فورسز کی تھیں اور جس طرح انہوں نے پاکستان کو سیکیور کیا، آپ کو صرف مسلمان دنیا میں دیکھنا چاہیے کہ کس طرح کی آج بھی کس طرح کے ان کی تباہی ہوئی، جو وہ سیکیور نہیں کر سکی ان کی سیکیورٹی فورسز اپنے ملکوں کو۔ اور آپ اوپر سے شروع، لیبیا سے شروع ہو، صومالیہ، سیریا، افغانستان، بوسنیا سے شروع ہوا تھا 90s میں۔ تو ہم آج بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ڈسپلنڈ اور ویل ٹرینڈ سیکیورٹی فورسز تھی جنہوں نے ہمیں سیکیور رکھا۔ لیکن آج معید آپ نے جو محنت کی، ساری قوم کا کنسنسس بنا کے ایک قوم کا آپ نے قبلہ درست کیا، ڈائریکشن دی ہے کہ سیکیورٹی کی بڑی ڈائمینشنز ہیں، اور اگر صرف ون ڈائمینشنل ہو تو ہمارے سامنے سوویت یونین کا ایک مثال ہے کہ دنیا کی سب سے تکڑی فورسز بھی ایک سوویت یونین کو اکٹھا نہ رکھ سکی۔ تو یہ جو آپ نے ایک آل انکمپسنگ ملٹی ڈائمینشنل جو سیکیورٹی پالیسی دی ہے، یہ میں اب ہماری ساری کوشش ہے کہ جو ہماری ساری گورنمنٹ ہے، پبلک ہے، وہ سب ایک ڈائریکشن میں جائے۔ اکانومی، اگر آپ کی اکانومی صحیح نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو سیکیور دیر تک کر ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ کی اکانومی کی یہ حالات ہیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، تو اس کا مطلب آپ کی سیکیورٹی متاثر ہوگی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ کبھی بھی ایک کوآرڈینیٹڈ نیشنل سیکیورٹی کا ہمارا کانسیپٹ نہیں آیا، اور اکانومی کے اندر بھی کبھی بھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے اپنے آپ کو اکنامکلی سیکیور کرنا کیسے۔ گروتھ ریٹ ہماری اوپر جاتی تھی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو جاتا تھا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا تھا، روپے پہ پریشر پڑ جاتا تھا، روپے جب نیچے جاتا تھا IMF کے پاس جانا پڑ جاتا تھا۔ اور جب بھی آپ IMF کے پاس جاتے ہیں، IMF کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ آپ مجبور ہیں ٹو گو ٹو دا بینک فار دا لاسٹ ریزورٹ، جو آخر میں آپ کی مدد کرنے والا ہے وہ IMF رہ جاتا ہے، جو سب سے سستے قرضے دیتا ہے آپ کو، تو آپ کی مجبوری ہو جاتی ہے۔ لیکن ان کی آپ کو شرائط ماننی پڑتی ہے، اور جب آپ شرائط ان کی جو مانتے ہیں، تو پھر آپ کا کہیں نہ کہیں آپ کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے۔ سیکیورٹی ناٹ نیسسریلی آپ کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، سیکیورٹی میننگ کہ آپ کے لوگوں کے اوپر آپ کو بوجھ ڈالنا پڑتا ہے۔ اور جو آپ کی سب سے بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے جب آپ کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، وہ ایکچوئلز آپ کی سیکیورٹی ہے۔ جب آپ کی عوام سٹیک ہولڈرز بن جاتی ہے ایک ملک کو بچانے کے لیے، تو اس لیے یہ جو کانسیپٹ اب آپ نے دیا ہے انکلوسیو گروتھ کا، کہ ہم جب تک ایک قوم بحیثیت قوم ڈیولپ نہیں ہوں گے، ہم اگر ایک ہی سیکشن ڈیولپ ہو جائے گا یا کانسیپٹ امیر ہو جائے اور عام لوگوں کی زندگیوں میں فرق نہ پڑے، وہ قوم ہمیشہ انسیکیور رہے گی۔ سیکیورٹی تب ہوتی ہے جب ایک انکلوسیو ڈیولپمنٹ، سب سمجھتے ہیں کہ ہم اس قوم کا حصہ ہیں۔ تو یہ جو آپ کا جو کانسیپٹ ہے انکلوسیو گروتھ کا، یہی جب میں مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں تو وہ پہلی دفعہ یہ کانسیپٹ آیا تھا انکلوسیو گروتھ کا۔ انہوں پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں
فیصلہ کیا گیا کہ ہر کمزور طبقے کی اسٹیٹ ذمہ داری لے گی. جو کانسیپٹ ویلفیئر اسٹیٹ کا آج ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اسکینڈینیوین ملکوں میں، دنیا میں اگر وہ اسلامک کانسیپٹ ہے ویلفیئر کا، وہ سب سے زیادہ جو میں نے دنیا دیکھی ہے اسکینڈینیویا میں ہے. ہر طرح ایک ریاست اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لیتی ہے. وہ پھر اسٹیک ہولڈر بن جاتا ہے اس ریاست کو بچانے کے لیے، وہ اصل فورس بن جاتا ہے. ہر شہری پھر اس ریاست کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. آپ اگر انکلوسو اسٹیٹ کا دیکھنا چاہتے ہیں سیکیورٹی اور انسیکیورٹی، تو صرف ہندوستان کی تاریخ دیکھ لیں. جب بھی وہ اوپر افغانستان سے وہ نکلتے تھے تو وہ سیدھے جا کے پانی پت پہ لڑائی ہوتی تھی، اور کوئی راستے میں ریزسٹنس نہیں ہوتی تھی. اس کی وجہ کیا تھی کہ فیوڈل سسٹم تھا. فیوڈل سسٹم کا کیا مطلب ہے کہ اوپر جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس کے پاس ساری طاقت ہے، وہ قانون سے اوپر ہے، وہ جو پیسہ سارا اوپر ہے، اور جو نچلا طبقہ ہے اس کا کوئی سٹیک نہیں ہے ریاست کے اندر. تو وہ جو مرضی اوپر آ جائے اس کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا اس کی زندگی کو. لیکن جب یہ جو سارا قبائلی علاقہ افغانستان، یہ کیوں فرق تھا؟ کیونکہ ان کا ایک ڈیموکریٹک کلچر تھا. ان کی جو جرگہ سسٹم تھا وہ ایک ڈیموکریسی بھی تھی، اور وہ پھر وہ انصاف بھی دیتی تھی لوگوں کو. تو وہ پھر اپنی آزادی کو ویلیو کرتے تھے، وہ پھر ریزسٹ کرتے تھے کسی کو جو ان کی آزادی لے. لیکن جب آپ کی آزادی نہیں ہے تو جو مرضی اوپر آ جائے. تو جو انکلوسو گروتھ پاکستان میں کانسیپٹ ہم لے کے آئے ہیں ریاست مدینہ کا، مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے سب سے پہلے لوگوں کو جو سب سے ونربل طبقہ ہے اس کی زندگی کو سیکیور کریں. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ میں نے فائنلی کنونس کر لیا جتنے صوبے ہمارے نیچے تھے کہ ہم ہر خاندان کو سیکیور کریں ہیلتھ انشورنس دے کے. یونیورسل ہیلتھ انشورنس آج یہ ڈیولپ ممالک کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ انشورنس نہیں دیتے. اگر وہ انشور اپنے آپ کرتے ہیں تو پریمیم دیتے ہیں. یہاں ہم نے اتنی بڑا قدم اٹھایا ہے کہ ہر خاندان کو ہم نے ہیلتھ انشورنس دے دی 10 لاکھ کی اپنے صوبوں کے اندر جدھر ہماری گورنمنٹس ہے. بلکہ سوائے سندھ کے سارے صوبوں کے اندر اس وقت ہیلتھ انشورنس کا سلسلہ چل چکا ہے، اور انشاءاللہ مارچ تک ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی. پھر جو احساس کے سب سے بڑے ہم نے پروگرامز کیے ہیں آج تک، سب سے زیادہ پیسہ احساس میں قرضے دیے ہیں، غریب گھرانوں کے لیے ہنر کے لیے پیسے دیے ہیں، ان کو سٹائپنڈز دیے ہیں. اب یہ جو احساس راشن ہے یہ دیا ہے. اب یہ جو گھروں کا پہلی دفعہ پاکستان میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جو نچلا طبقہ ہے، وہ اپنا گھر لے سکتا ہے، خرید سکتا ہے. جتنا وہ کرایہ دیتا ہے وہ قسطیں دے کے. اب وہ کانسیپٹ پہلی دفعہ پاکستان میں شروع کر دیا ہم نے. بڑی مشکل سے سارا اس کو اس طرف لے کے آئے ہیں. یعنی جو بینکنگ سسٹم تھا وہ قرضے نہیں دیتا تھا عام لوگوں کو، تنخواہ دار کو. ہمارے میں پاکستان میں 0.2% مورگیج فائنینسنگ تھی. انڈیا کے اندر بھی 10% ہے. یورپ امریکہ میں 80% سے اوپر ہے. ملیشیا میں 30% ہے. پاکستان میں 0.2% تھی. یعنی کیش ہے تو گھر بناؤ. تو یہ جو پہلی دفعہ شروع ہوا ہے اور ماشاءاللہ بڑی تیزی سے ٹیک آف کر رہا ہے، بینکس پوری شرکت کر رہے ہیں، ان کو ہم نے انسینٹیوائز کیا. تو پھر اپنا گھر بھی ہوگا. پھر ایجوکیشن سسٹم، موجودہ آپ نے ابھی بات کی. دیکھیں ایجوکیشن سسٹم وہی ایک قوم بناتا ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں جو کلونیل ایجوکیشن سسٹم تھا، انگلش میڈیم، وہ تو تھوڑے سے لوگوں کو انہوں نے بنایا تھا جن کے ذریعے انہوں نے ساری ہندوستان کے اوپر حکومت کی تھی. تو وہ سسٹم بجائے ہم سنتھسائز کرتے، ایک نیشنل کریکولم بناتے. 3 ٹیئرڈ سسٹم آ گیا، ایک انگلش میڈیم، پھر اردو میڈیم، اور پھر دینی مدرسے. 3 پیرل سسٹم چلنے شروع ہو گئے پاکستان میں. اس کے بڑے کانسیکوینسز ہیں سوسائٹی میں. کبھی بھی سوسائٹی کے اندر اس طرح کی آپ 3 ٹیئرڈ سسٹم نہیں کرتے. اور اس کے اندر بھی کلاس آ گئی. سب سے پیسے والے اوپر، اس کے بعد نچلے، اور پھر جو سب سے ڈپرائیوڈ کے بعد وہ تیسرے ٹیئر میں چلے گئے. اس کے بڑے کانسیکوینسز ہیں. 25-26 لاکھ بچے دینی مدرسے میں،
کوئی 3.25 کروڑ بچے اس میں اردو میڈیم میں اور 8 لاکھ بچے انگلش میڈیم میں. تو یہ سسٹم ایک تو اس بالکل ناانصافی کے اوپر بلٹ ہے. ہم ایجوکیشن اپارٹھائڈ پیدا کر رہے ہیں, پھر 3 ڈفرنٹ کلچر بنا رہے ہیں. قومیت کیسے آئے, ایک ملک ایک طرف کیسے جائے؟ تو پہلی دفعہ اور بڑی مشکلوں سے ہم نے ایک نیشنل کریکولم کلاس 5 تک لے کے آئے ہیں کہ کور سلیبس, کور کریکولم سب کے لیے ایک ہی ہے کلاس 5 تک, اور اس کے بعد انشاءاللہ اوپر لے کے جائیں گے. جو چیلنج ہے پاکستان کا وہ ہے رول آف لا. یہ کوئی بھی دنیا کا آپ ملک دیکھ لیں, وہ خوشحال ہو ہی نہیں سکتا رول آف لا کے بغیر. دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. رومنز جب سب سے دنیا کے اوپر ان کا جب ایمپائر تھا تو رومن لاز تھے, باقیوں کو وہ باربیرینز کہتے تھے. جس طرح آج ہم بنانا ریپبلکس کہتے ہیں. بنانا ریپبلک کیا ہے؟ اس لیے تو غریب نہیں ہے کہ ان کی وسائل کی کمی ہے, اس لیے کہ ان کے رول آف لا نہیں ہے. یہ جو رول آف لا ہے, یہ اس کا اگر فرق آپ نے دیکھنا چاہیے نا کہ ایک خوشحال معاشرہ اور ایک معاشرے میں غربت ہے, وہ ایک ہی چیز ہوگی کہ ایک میں رول آف لا نہیں ہوگا. یہ مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے جو رول آف لا آیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے کہ بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا, یعنی کہ جدھر رول آف لا نہیں ہے. اور میری بیٹی بھی اگر جرم کرتی ہے تو سزا ملے گی, کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. یہ کانسیپٹس ہیں. آج آپ کسی بھی پراسپرس معاشرے میں چلے جائیں, سوئٹزرلینڈ ہے, سوئٹزرلینڈ کو کمپیئر کریں اپنے ناردرن ایریاز سے. میں سوئٹزرلینڈ سارا دیکھا ہوا ہے, آسٹریا دیکھا ہوا ہے, کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ہمارے ناردرن ایریاز کا. دگنا سائز ہے ہمارا ناردرن ایریاز کا سوئٹزرلینڈ سے. ان کی صرف ٹورزم سے کوئی $60 ارب ان کی انکم ہے. ہمارا سارا ناردرن ایریا پڑا ہے, ہم نے کبھی اس کو ٹیپ ہی نہیں کیا. کیا وجہ ہے سوئٹزرلینڈ آگے نکل گیا؟ آپ اگر ایک چیز دیکھیں گے وہاں رول آف لا, کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے, ادارے مضبوط ہیں. کچھ صرف ٹورزم اور دودھ اور مکھن وغیرہ سے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, اور ٹیکنالوجی سے, تعلیم سے. ہمارا اس وقت سٹرگل یہ ہے کہ ہمارے رول آف لا آہستہ آہستہ ایروڈ ہوتا گیا, اور رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کارٹلز بن گئے. اور میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ کارٹلز کا کیا سچویشن ہے. ہر ملک میں ریگولیٹرز ہوتے ہیں. ریگولیٹرز کا کام ہوتا ہے کہ پبلک کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا. جو بھی ریگولیٹر ہوتا ہے وہ مثلا کمپٹیشن کمیشن ہے, اس کا کام ہے مونوپلیز کو روکنا اور آرٹیفیشلی جو ہورڈنگ کر کے قیمتیں اوپر بڑھا دیتے ہیں, عوام کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا. جس طرح SCCP ہے, جس طرح اسٹیٹ بینک ہے, یہ سب ریگولیٹرز ہیں. میں نے ریگولیٹرز کی میٹنگ بلائی. میں نے ان کو کہا کہ جو جس طرح کا آپ کا کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا, آپ پبلک کا انٹرسٹ نہیں پروٹیکٹ کر رہے. انہوں نے مجھے جو جواب دیا وہ آپ سمجھیں کہ رول آف لا کی کتنی ضرورت ہوتی ہے ملک کو. انہوں نے کہا ہمارے اوپر 900 کیسز ہیں, 900 سٹے آرڈرز ہیں. یعنی سٹے آرڈر کیا ہے کہ ریگولیٹر کو اپنا کام کرنے سے روک دیا کارٹلز نے. اور کتنا پیسہ عوام کا جو وہ سٹے آرڈرز کی وجہ سے رکا ہوا ہے, 250 ارب روپیہ. اور سٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں کیونکہ طاقتور ہیں. تو یہ سب سے بڑی سٹرگل ہے ہمارا اور وہ سٹرگل کی طرف ہم نکل چکے ہیں. کبھی بھی اس طرح طاقتور کو اس معاشرے نے کوشش نہیں کی قانون کے نیچے لانے کی. اور یہ آپ کی یہ جو سٹرگل ہے یہ ہے بیٹل فار سول آف پاکستان. اور یہ بھی نیشنل سیکیورٹی پر ریفلیکٹ کرتی ہے کہ اس میں بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں. کانٹریکٹ انفورسمنٹ ہوگا تو انویسٹمنٹ آئے گی. فورن انویسٹمنٹ کی جو سب سے بڑا امپیڈمنٹ ہے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ جب وہ جا کے کہتے ہیں جی ہمیں باہر انٹرنیشنل آربیٹریشن چاہیے, کیونکہ وہ پاکستان کی جسٹس سسٹم کو کہتے ہیں کہ جی ہم
اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے. یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے ہماری ملک کی گروتھ میں, اکانومی میں. 22 کروڑ کی عوام ہے اس وقت. ہمارا جو مارکیٹ ہے پاکستان میں اور ینگ پاپولیشن ہے, یہاں تو ہر دنیا کی بڑی کمپنی کو آنا چاہیے. سو جو نیشنل سیکیورٹی کی آپ نے بات کی, یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل اس لیے ہے کہ سب کو ایک ہی طرف اب جانا ہے. اب میں ایکسپورٹس کی بات کرتا ہوں. پاکستان کی ایکسپورٹس پچھلے 5 سال جو ہمارے آنے سے پہلے وہ اسٹیگنیٹ کر گئی. اب اگر آپ کی ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھ رہی, ملک میں ویلتھ کریشن کیسے ہو سکتی ہے, ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ کہ جب آپ باہر سے چیزیں زیادہ خرید رہے ہیں اور بیچ کم رہے ہیں تو کوئی ملک بھی آگے نہیں جا سکتا. تو پھر جب ہم نے اسٹڈی کیا تو ریئلائز کیا کہ ہمارے تو جو ساری گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا تو کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے کہ ملک کی ضرورت ہے ایکسپورٹس بڑھانی, اور وہاں امپیڈمنٹس ہیں, رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں ایکسپورٹرز کے راستے میں. اور رکاوٹیں نہیں, جو فورن انویسٹر آئے اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں. تو جب تک اور اب ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے پورا اب ساری ڈپارٹمنٹس کو الائن کر رہے ہیں کی طرف کہ کس طرح ہمارے ملک میں ڈالرز آ سکتے ہیں. وہ کون کون سی انڈسٹری ہے جو کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کر سکتی ہے, کس طرح ہم نے چائنا سے کون سی ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کو ریلوکیٹ کروانا ہے پاکستان میں. ہم نے ایگریکلچر میں کیا کرنا ہے, کیا وجہ کہ ہم اتنا بڑا بل ہے ہمارا پام آئل امپورٹس کا, کیوں سارا ہمارا پاس کوسٹ پڑا ہوا ہے, سمندر پڑا ہوا ہے جدھر پام آئل اگ سکتا ہے. یعنی یہ کبھی بھی چیزیں نہیں ہم نے سوچی کہ ہم کس طرح اپنے ملک میں اپنی ایکسپورٹس اور اپنی یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو باٹل نیک آتا ہے اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں. آئی ٹی ایکسپورٹس صرف تھوڑے سے انسینٹیوز دیے اور آئی ٹی ایکسپورٹس 70% بڑھ گئی ہیں اور سب سے تیزی سے بڑھ رہی ہیں, اور سب سے جو فیوچر ہے وہ ٹیکنالوجی میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی لے کے آئے ہیں یہ آل انکمپسنگ ہے. اس میں چیلنجز بھی آگے کیا ہیں. پانی کا بڑا چیلنج ہے. پہلی دفعہ گورنمنٹ 10 نئے ڈیمز بنا رہی ہے, اور انشاءاللہ اس کو ہم نے ڈیکیڈ آف ڈیمز بنایا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پانی سیکیور کرنے کے لیے یہ جو ہماری ڈیمز ہیں یہ 10 سال تک کمپلیٹ ہو جائیں گی, جس سے واٹر ریزروائر بڑھ جائے گا, جس سے ہماری فوڈ سیکیورٹی کو امپیکٹ آئے گا. دوسرا کلائمیٹ چینج, یہ ایک بہت بڑی تھریٹ ہے. پاکستان ونربل ہے, ان 10 ملکوں میں سے ہے جو سب سے زیادہ ونربل ہے کلائمیٹ چینج کے لیے. اور مجھے فخر ہے کہ ہمیں دنیا اب اکنالج کرتی ہے کہ ہم ان ملکوں سے جنہوں نے سب سے زیادہ آگے پروگریس کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج کی طرف, کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹس کو میٹیگیٹ کرنے کی طرف. یہ بھی نیشنل سیکیورٹی کا حصہ ہے. اور فائنلی جو ہماری ڈیولپمنٹ کی جب انکلوسیو کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم ایک تو یہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو نچلا طبقہ ہے اس کو ہم نے اوپر اٹھانا ہے اور اس کی پوری کوشش ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں, بلوچستان پیچھے رہ گیا, ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ بلوچستان کی ہم ڈیولپمنٹ کے اوپر ایکسٹرا توجہ دیں جو ہم نے نہیں دی. ہمارا جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں, فارمر قبائلی علاقہ ہے, اس کے اندر جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے, وہ بہت پیچھے رہ گئی ہے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کو ہم اسپیشل پوری کوشش کریں کہ ان کو اوپر لے کے آئیں. جس طرح ایسٹ جرمنی پیچھے رہ گیا تھا, جب یونیفیکیشن ہوئی تو ایکسٹرا پیسہ خرچ کیا گیا ایسٹ جرمنی کے اوپر کہ ان کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر لے کے آئیں. تو اس لیے, اور اس طرح گلگت بلتستان اس کا ایک لمبو میں تھا, ان کا سٹیٹس ہی وہاں بڑی ڈسکنٹینٹ پیدا ہو رہی تھی, تو اس کا ہم نے پروونشل سٹیٹس کیا تاکہ وہ بھی ایک اپنے آپ کو فیل کرے کہ ہم بھی پاکستان کا حصہ ہے. سو ہم جو ڈیولپمنٹ کی انکلوسیوٹی کی بات کر رہے ہیں وہ صرف نچلے طبقے کو اوپر نہیں لانا, بلکہ وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی ہم نے ساتھ ڈیولپ کرنا اور ان کے اوپر پوری توجہ دینی ہے. میں آخر میں پھر معید آپ کو اور آپ کی نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی محنت کی اور ایک ایسی ڈاکیومنٹ پروڈیوس کی ہے اور نیشنل کنسنسس ڈیولپ کر کے جو ساروں کو اب اورینٹیٹ کر رہی ہے آل انکمپسنگ نیشنل سیکیورٹی کی طرف. شکریہ.